کر کے اس جگہ کو، ان خوشبوؤں کو محسوس کر کے وہاں کی جو پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہوئے ان کو چون کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہے خوش نصیبی اس دنیا میں، جن کو یہ موقع مل جائے، اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کوئی نہیں۔ انسان اپنے آپ کو نہ جانے کہاں کہاں جانے والے خوش نصیب کہتے ہیں کہ ہم وہاں اس جگہ سے ہو کے آئے تو ہم خوش نصیب، ہم اس جگہ سے ہو کے آئے تو ہم خوش نصیب۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جگہ کو یہ شرف نصیب کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب پورا پہاڑ ہی، مطلب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سارا پہاڑ ہی ہمارے لیے برکتوں والا ہے، اس کا ہر ایک ذرہ، ہر ایک پتھر اس کا ہمارے لیے برکتوں والا ہے۔ تو وہ جگہ، وہ خاص جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، آپ کو دکھائی وہ جگہ ہم نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو وہ اس پہاڑ کی طرف جبریل امین آئے اور اس پہاڑ کی طرف ان کو لے کے آئے۔ تمام صحابہ کرام بھی یہیں پہ آئے، تو ان جگہوں پہ وہ ابھی خاص جو جگہ ہیں ان کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آدم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ جی ہاں، جبل احد، احد کا پہاڑ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، یعنی پہاڑ سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پہاڑ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو وہ اس پہاڑ کی طرف جبریل امین آئے اور اس پہاڑ کی طرف ان کو لے کے آئے۔ تمام صحابہ کرام بھی یہیں پہ آئے، تو ان جگہوں پہ وہ ابھی خاص جو جگہ ہیں ان کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ وہ جو یہاں پہ جو خوشبوئیں ہیں، وہ خوشبوئیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتے، وہ کیفیت جو اس وقت انسان کی ان جگہوں پہ آ کے ہو جاتی ہے وہ تو آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کن جگہوں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن جگہوں پہ آرام فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اس جگہ پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ آ کے دیکھیں کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک کیسی خوشبوئیں آ رہی ہیں ان پتھروں سے بھی، جن پتھروں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہونے کا جو ہے نا، وہ ان کا جو ہے نا ٹچ ہونا نصیب ہوا، ان پتھروں سے بھی کتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں آج۔ تو آج چلتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی طرف۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ تمام آنے والی ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، یہ سامنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جبل رما، یہ گھاٹی، یہ پہاڑی، جس کی پوری تفصیل پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پچھلی پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے، تو صحابہ کرام غلطی کی وجہ سے نیچے اتار آئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اسی مقام پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، تو اس ٹائم مسلمانوں کو کافی شکست ہوئی۔ تو اسی دوران ایک صحابی رسول تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ہم شکل بھی تھے اور بہت مالدار اور بہت ہی نعم و ناز کے ساتھ پلے ہوئے تھے، نوجوان صحابی تھے۔ تو اسی دوران ان کی شہادت ہوئی تو کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں بہت ہی جو ہے نا دکھ ہوا، اور ہر صحابی نکلا اور کفار پہ حملہ کر دیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ تو پھر اس گتم گتا میں پھر وہ جو کفار تھے انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ تو جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبل احد پہ لے گئے، اور تمام صحابہ کرام بھی پھر وہیں پہ تشریف لے گئے۔ یہ سامنے سارا جبل احد پہاڑ، احد کا پہاڑ ہے۔ تو اس سائڈ پہ ابھی اندر لے کے جاتے ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں اندر والی جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے دوران زخمی ہو کے، مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے بہت زخمی بھی ہو گئے تھے اور ان کا دندان مبارک ایک شہید ہو گیا تھا۔
تو جس جگہ پہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا کچھ دیر، تو ابھی آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ لوکیشن سمجھا دیں آپ کو، یہ سامنے مسجد الشہداء ہے اور اس کے ساتھ ہی جو میدان جنگ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مزار مبارک، اور آپ نے وہاں سے اوپر روڈ پہ آگے اس سائڈ پہ پہاڑ والی سائڈ پہ روڈ پہ آگے روڈ کراس کر کے اس گلی میں چلے جانا ہے آگے۔ یہ گلی سامنے آگے بالکل اسی جگہ پہ جا رہی ہے، تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ اچھا ناظرین ابھی ہم پہنچ چکے ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ وہ پہاڑ ہے جبل احد، یہ سارا جبل احد ہے۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ جنگ کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کے آئے۔ اس جگہ پہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام بھی تھے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس جگہ پہ ٹیک لگایا، یہاں پہ اپنے سر مبارک کو یعنی کھڑے ہوئے تھے، اس ٹائم کھڑے ہو کے اپنا زخمی جو تھے، تھوڑی بہت ان کی طبیعت مطلب خون آنے کی وجہ سے کچھ طبیعت ناساز تھی، تو اس جگہ پہ اپنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس جگہ پہ لگایا۔ تو یہ آپ دیکھیں اس جگہ پہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے تھے۔ ابھی یہ سارے یہ اندر غار کی طرف جا رہے ہیں، یہاں لیڈیز اور مرد وغیرہ یہ سارے ابھی آپ دیکھیں اس غار کے اندر جا رہے ہیں یہ سب لوگ۔ ابھی ہم بھی اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں سارا اندر کا جو ماحول اور جو اندر کی خوشبو اور جو سبحان اللہ اندر کی جو روحانیت ہے وہ ابھی ہم آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں اس غار کے اندر، جس غار میں دو جہانوں کے سردار محبوب ربانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران ان کی جو تھوڑے بہت زخمی ہو گئے تھے، اس جگہ پہ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور یہاں پہ اپنا کیونکہ ان کا چہرہ تھوڑا بہت زخمی ہو گیا تھا، سر مبارک اور دانت مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا، تو اس جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ویسے تو یہ پوری غار آج تک خوشبو سے مہک رہی ہے، ایسی خوشبو دنیا میں ہم نے نہیں سونگی۔ دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم یہاں پہ سعودی عرب میں موجود ہوتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ان جگہوں پہ جن جگہوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جو ان جگہوں سے خوشبوئیں 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسی خوشبوئیں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی یہ مقدس جگہ، یہ مقدس خوشبوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سونگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ان جگہ پہ آئیں اور ان جگہ کی زیارت کریں اور ان مقدس مقامات کی جو خوشبو ہیں وہ بھی آپ بھی سونگیں۔ تو جب ہی چلتے ہیں آگے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ ہیں دنیا کے خوش قسمت اور خوش نصیب ترین انسان، دیکھیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں پہ ان کا جسم اقدس، جسم مطہر جہاں پہ ٹچ ہوا، اس جگہ کی زیارت کر کے اس جگہ کو، ان خوشبوؤں کو محسوس کر کے، وہاں کی جو پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہوئے ان کو چون کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہے خوش نصیبی اس دنیا میں، جن کو یہ موقع مل جائے، اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کوئی نہیں۔ انسان اپنے آپ کو نہ جانے کہاں کہاں جانے والے خوش نصیب کہتے ہیں کہ ہم وہاں اس جگہ سے ہو کے آئے تو ہم خوش نصیب، ہم اس جگہ سے ہو کے آئے تو ہم خوش نصیب۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جگہ کو یہ شرف نصیب کیا کہ آج تک بھی ان جگہوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آج ہم جیسے گناہگار اور ان جیسے گناہگار ان خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مس شدہ پتھروں کو ہم چوم رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بھی اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس مسجد کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد کا نام مسجد فصیح ہے، یا اس کو مسجد احد بھی کہہ لیں، وہ لکھ رہے ہیں یہ کہ اس جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، پھر اس غار سے نکل کے جب واپس آئے تو اس جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ظہر اور عصر کی۔ تو پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے اس جگہ پہ یہ مسجد تعمیر کرائی، ہر اس جگہ پہ مسجد تعمیر کرائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جس جگہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت تھی، جس جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا، ایک نماز پڑھی، کچھ بھی کیا، تو ان جگہوں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اور یہ دیکھیں اسی پرانی حالت میں آج تک یہ مسجد موجود ہے۔
پہلے اس کو بند کیا ہوا تھا، لیکن ابھی یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے سعودی عرب کی، انہوں نے اس کو کھولا ہے، سبھی زیارتوں کو یہ کھول رہے ہیں اور ان کو دوبارہ ان کی تعمیر نو کر رہے ہیں۔ جو کچھ خستہ حالت تھی ان کی وہ ختم کر کے پرانی حالتیں بھی موجود رکھی۔ اب یہ دیکھیں اس کی ساری جو ہے نا پرانی حالت اس کی ساری ویسی کی ویسی رکھی، لیکن اس کے جو ارد گرد جو ہے نا اس کی ساری اپنا نیا نظام بنا دیا۔ اب یہ اس کا صحن دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت صحن بنا دیا اس کا، اور اس کے اوپر یہ ایک لکڑی کی اور سائڈوں پہ جو ہے نا یہ پلر وغیرہ بنا کے اس کو ایک خوبصورتی دی ہے چھوٹی سی۔ یہ آپ سامنے سے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کو خوبصورتی دی مسجد کو، لیکن اندر وہی پرانی حالت میں رکھا اس کو جو اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے آج تک یہ مسجد آ رہی تھی۔ تو سبحان اللہ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پتھروں پہ، ان غاروں میں، ان پہاڑوں میں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزاری، تو ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ جو نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش دکھایا، عرش پہ بلا کے جنت جہنم کی سیر کرائی، ہر اس چیز کا علم دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو بولا 2 ٹکڑے ہو جاؤ تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، تو حضور ان نبی پاک نے ان پتھروں میں زندگی گزاری۔ تو سبق تھا ہمارے لیے یہ کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی کہ ہر مشکل کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ موجود ہے۔ تو یعنی مشکلیں آتی رہتی ہیں زندگی میں، تو مشکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ لازمی رہنا چاہیے۔ تو یہ اسی جنگ میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کی تھوڑی بہت غلطی کی وجہ سے جو زخمی ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر بھی یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اچھا ناظرین، وہ پہلے ہے غار، وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ غار ہے، اور یہ مسجد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اچھا، پھر کچھ لوگ، تاریخ یہ ہم نے نہیں پڑھی، لیکن کچھ لوگ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو غار ہے نا وہ غار اس کو کہتے رہے ہیں۔ وہ جو سامنے آپ کو وہاں پہ لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا ہے کہ وہ غار نہیں ہے اصلی، اس کو بند کر دیا گیا کہ اصل میں وہ غار نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تو وہ غار نہیں ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے۔ ابھی اس غار میں ہم گئے ہیں، تو جو خوشبوئیں اس غار میں ہیں، جو خوشبو اس غار میں ہے، تو جو دل کی کیفیت اس وقت ہوئی اس غار میں جا کے، اور اس جگہ پہ اپنا سر رکھ کے، اور اپنے جو خوشبو محسوس ہوئی، جو اس وقت کیفیت جو ہماری تھی اس وقت، تو دل یہی کہہ رہا ہے کہ وہی غار ہے جس میں 2 جہانوں کے سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، کچھ دیر کے لیے رکے، کہ وہی غار ہوگی۔ کیونکہ اس غار میں جا کے جو کیفیت ہوئی، کیفیت بتاتی ہے کہ جیسے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دنیا بھول جاتی ہے وہاں جا کے جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس غار میں بھی جا کے جو کیفیت ہوئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی غار ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اب اس غار کو تو بند کیا ہوا ہے، تو اس غار کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر کیا ماحول ہے، کیوں اس کو آج تک جو ہے نا دنیا اس کو وہی غار سمجھتی رہی۔ تو سعودی حکومت نے آ کے اس کو بند کیا کہ یہ غار نہیں ہے، اصل میں وہ غار ہے۔ چلو خیر، جو بھی ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب پورا پہاڑ ہی، مطلب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سارا پہاڑ ہی ہمارے لیے برکتوں والا ہے، اس کا ہر ایک ذرہ، ہر ایک پتھر اس کا ہمارے لیے برکتوں والا ہے۔ تو وہ جگہ، وہ خاص جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، آپ کو دکھائی وہ جگہ ہم نے۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی زیارت کے ساتھ، نئے مقدس مقام کے ساتھ۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک سے ویڈیو اور مسلمانوں تک چلی جاتی ہے اور دوستوں تک چلی جاتی ہے۔ اگر ویڈیو جتنا پھیلے گی، یعنی ہمارا جو مقصد ہے، جو ارادہ ہے، لوگوں تک ان مقدس مقامات کی زیارت کو پہنچانا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں
یہاں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو ان جگہوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، وہ صرف آتے ہیں مسجد نبوی تک، نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ تمام مسلمانوں تک ان مقدس مقامات کی زیارت کو پہنچائیں۔ تو آپ کے ایک لائک اور شیئر سے یہ ویڈیو ماشاءاللہ یوٹیوب اور لوگوں تک بھیجتا ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ہوتی ہے آپ کے ہر ویڈیو میں کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔